حدیث پاک میں آتا ہے انسان اگر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے تمام گناہ جتنے بھی گناہ اس کے ہیں وہ سب کے سب دھل جاتے ہیں۔ آنکھ گناہ آنکھ سے، زبان کا گناہ زبان سے، ناک کا گناہ ناک سے، کان کا گناہ کان سے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے انسان اچھی طرح سے تو ہاتھ کے جو بھی گناہ ہیں سب کے سب جھڑ جاتے ہیں۔ پھر مسح کرتا ہے، یہاں سے اگر کچھ خرابی آئی ہے، سوچ میں بدلاؤ آیا ہے، گناہوں میں وساوس آئے ہیں، اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور پیر اگر دھوتا ہے جب پورے جسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، اور انسان وضو کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کو گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن شرط ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے تو وضو کے ٹائم توبہ کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہے اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اگر توبہ کی نیت کر لیا تو جتنا گناہ اس کا ہوگا، صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دھل دے گا۔ اور اگر نیت نہیں کرے گا تو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ خود بخود دھونے سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ حدیث پاک میں حضور نے پوچھا، بتاؤ اگر ایک آدمی 5 وقت غسل کرے گا تو کیا اس کے بدن میں میل جمع رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا اسی طرح سے اگر 5 وقت کو اچھی طرح سے وضو کرے گا تو اس کے بدن میں کوئی گناہ، اس کے جسم میں کوئی گناہ، نامہ اعمال میں کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے سنت کے مطابق جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے وضو کیا جائے تو ہمارے 5 وقت گناہ وضو کرنے سے جسم کا جتنا گناہ ہے اللہ دھل دے گا، جس طرح سے غسل کرنے سے کوئی بدن میں میل باقی نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اس کو بولتے ہیں صلاۃ الحاجہ۔ اچھا نماز پڑھنے بولیے لوگوں کو تو بولتے ہیں کہ نیت کیا کریں گے؟ الگ سے کوئی نیت وت نہیں ہے بابا، بس 2 رکعت نفل۔ الگ سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فلاں کام کے جا رہے ہیں اس کے لیے نماز، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں۔ نماز بس نیت کریں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائے آدمی، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرے۔ اس لیے کہ کسی بھی بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے جب جاتا ہے انسان اس کی تعریف کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ماشاءاللہ بڑے رحم دل ہیں، آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے۔ تو تعریف کرنے سے انسان خوش ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد درود پاک پڑھے، حمد کے پہلے، حمد پہلے پڑھے اور درود بعد میں پڑھے۔ آپ دیکھیے گا جتنی بھی ترتیب ہے، عام طور پر کہتے ہیں چلو درود شریف پڑھ لیا جائے، درود شریف پڑھ کے ہم دعا مانگتے ہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ درود شریف پڑھنی ہے پھر دعا کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، درود شریف پڑھی اور درود شریف میں دعا مانگی۔ حضور نے کہا اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے جو ہے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی تعریف کیا، تعریف کرنے کے بعد درود پاک پڑھی، فرمایا کہ مانگ تمہاری دعا قبول کی۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، التحیات پہلے ہے، درود شریف بعد میں۔ جنازے کی دعا میں ثنا پہلے ہے، درود شریف بعد میں۔ سب جگہ اللہ کی پہلے تعریف کرنی ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک بھیجنا ہے۔ جب درود پاک ہم بھیجیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات سے جو بھی درود پاک پڑھی جاتی ہے فرشتے اس کو نام لے کے پہنچاتے ہیں کہ فلاں بندہ نے آپ کو درود پاک کا ہدیہ دیا۔ اب حضور کا معمول یہ تھا زندگی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی اگر ہدیہ پیش کرتا تھا تو اس کے مقابلے میں ضرور ہدیہ دیا کرتے تھے، کم از کم دعائیں اس کو ضرور دعا دیا کرتے تھے۔ بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو اگر ہم درود پاک بھیجیں گے اور ہمارے نام کے ساتھ جب حضور کے پاس پہنچے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، اور جو دعا ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
درود پاک حمد پڑھو، اور حمد پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھو، اس کے بعد اپنی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو مانگ کے چلے جاؤ، اللہ ضرور بھی ضرور اس کام کو مقدر کرے۔